بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہے 14 شعبان کے بعد والی رات، یعنی 15 شعبان کے تعلق سے۔ بہت سارے ہمارے بھائی مختلف انداز میں سوال کر رہے تھے، حالانکہ ہمارے اکابرین اس موضوع پر کتابیں بھی لکھی ہے اور یوٹیوب میں بھی ہے، لیکن میری زبانی سننے کے لیے وہ بار بار اصرار کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات، پورے مہینہ شعبان کے تعلق سے، جیسے کہ جمعے میں بھی باتیں آئی، بڑی فضیلت والا مہینہ ہے پورا مہینہ۔ اب اس کی دلیل سب سے بڑی یہی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ۔ اب نبی نے اس مہینے کو اپنی طرف منسوب کر دیا، بس یہی کافی ہے۔ یہ تو ایک بات، تو اسی لیے ایک بڑا میسج یہ جائے گا کہ اس مہینے میں اگر آپ گناہ کریں گے تو گناہ بھی زیادہ ہوگا، اور نیکی کریں گے تو اجر بھی زیادہ ملے گا۔ یہ اس پورے مہینے کے تعلق سے نمبر 1۔ نمبر 2، جو مشہور ہے 15 شعبان، جس کو شب برات کے نام سے مشہور ہے، اصل میں ہے کیا؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بہت سارے بھائی اور بہن صرف اسی کو دین سمجھ کر بیٹھے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، شب برات اگر آپ اس کے معنی پر غور کریں گے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ شب مانے رات، برات مانے چھٹکارا، چھٹکارے کی رات۔ اور ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، اس کا نام رکھ دی ہے تہوار۔ یہ تہوار نہیں ہے، نہ مغرب نہ عشاء، رات میں آ گئے نیا نیا کپڑا پہن کر، اور فجر اگر پڑھ لیا تو بہت اچھی بات ہے، بس، اور دوسرے دن سے غائب۔ اسی لیے پھر ہمارے علماء اس پر تنبیہ فرماتے ہیں کہ تم نے اس رات کو صرف دین سمجھ لیا، باقی کچھ نہیں ہے، نہ فرائض سے واسطہ، نہ واجبات سے واسطہ، نہ کوئی سنن سے واسطہ، نہ کوئی اعمال سے واسطہ، اور آپ نے سمجھ لیا کہ رات میں نیا نیا کپڑا پہن کر آئیں گے، قبرستان چلے جائیں گے، یہی دین ہے۔ یہی غلط فہمی ہے۔ اس لیے خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے پاٹ ہم بیان کرتے ہیں، یہ رات، یہ پورا مہینہ کہیے، پھر اس کے بعد والا مہینہ، ایسے تو پوری زندگی، لیکن کچھ مخصوص وقت میرے نبی نے اشارہ فرمایا، کچھ مخصوص راتیں بیان فرمائی، کچھ مخصوص دن ہے، کچھ مخصوص مہینہ ہے، اسی میں سے 15 شعبان مخصوص رات۔ کیا کرنا ہے؟ وہ تفریح کی رات نہیں ہے میرے نوجوانوں اور میری ماں اور بہنوں، کھانے پکانے کی رات نہیں ہے، بلکہ وہ رات عبادت کی رات ہے، قرآن پڑھنے کی رات ہے، ذکر و اذکار کرنے کی رات ہے، توبہ استغفار کرنے کی رات ہے، نفل نماز جماعت کے ساتھ نہیں، الگ الگ پڑھنے کی رات ہے۔ اور اب تک جو آپ نے اللہ کی نافرمانی، نبی کے طریقے کو چھوڑا، اس سے توبہ کی رات ہے، اور صبح سے کامل ایمان ہونے کی رات ہے، تب جا کر آپ کو نفع ہوگا، ورنہ یہ رات آتی رہے گی اور جاتی رہے گی، اور دن اور مہینے آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے۔ اس لیے سب سے پہلی بات کہ آپ اس رات میں ارادہ کریں کہ اب تک جو ہم سے فرائض چھوٹ رہے تھے، واجبات چھوٹ رہے تھے، سنن چھوٹ رہے تھے، ہم سے جو گناہ ہو رہے تھے، اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی تھی، نبی کے طریقہ چھوٹ رہا تھا، اب نہیں کریں گے۔ اب آپ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، فرض نماز پڑھیں گے، حلال کمائیں گے، حرام سے بچیں گے، جھوٹ سے بچیں گے۔ یہ وہ رات ہے، اس لیے تیاری ابھی سے شروع کر دیں، اور جو سن رہے ہیں دوسرے تک پہنچا دیں کہ بالکل عزم مصمم اللہ کے سامنے سچا توبہ کر کے نیکسٹ ٹائم سے صبح سے ہر نماز پڑھیں گے، سب کام کریں گے۔
تو یہ رات توبہ کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، لہو و لعب کی رات نہیں ہے میرے نوجوانوں۔ میں ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں آپ اپنے بچوں پر کنٹرول کیجیے۔ کبھی وہاں جا رہے ہیں، کبھی اس مسجد میں، کبھی اس مسجد میں، کبھی وہاں، کبھی وہاں، کبھی وہاں۔ یہ کیا بھائی، تماشے کی رات تھوڑی ہے، عبادت کی رات ہے میرے نوجوانوں۔ آپ روٹنگ بنائیں، مغرب سے لے کر صبح تک آپ کو کیا کیا کرنا ہے۔ بزرگان دین روٹنگ بناتے ہیں کہ مغرب کی سے لے کر مغرب کی نماز جماعت سے پڑھیں گے، اور مغرب سے عشاء قرآن، تسبیح، ذکر و اذکار، پھر عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں گے۔ اگر آپ نے عشاء جماعت سے پڑھی اور فجر جماعت سے پڑھی، پوری رات عبادت کا ثواب مل گیا۔ اور اگر بیچ میں توفیق مل گئی، بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ دونوں کو کریں، عشاء جماعت سے اور فجر جماعت سے، نمبر 1۔ اور عشاء کی نماز جماعت سے آپ نے پڑھی، پھر اس کے بعد کچھ قرآن پڑھا، تسبیح پڑھا وغیرہ وغیرہ، پھر کھانا کھایا، پھر آرام کیجئے۔ پھر آرام کرنے کے بعد پھر 1 بجے سے اٹھیے، اور 1 بجے کے بعد پھر تہجد پڑھیے، نفل پڑھیے، اور اس کے بعد رو رو کر دعا کیجئے الگ الگ رہ کر کے۔ پھر اس کے بعد فجر کی جماعت سے پڑھیے، اور اس کے بعد اپنے کام میں لگ جائیے۔ پھر دوسرے دن ظہر وغیرہ وغیرہ سب اپنے اہتمام سے شروع کیجئے، تب جا کر رات جاگنے کا اور اللہ کے سامنے گریہ زاری کرنے کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ مرنے کے بعد وہی کام آنا۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات روزہ کے تعلق سے، روزہ پورے مہینے کے تعلق سے ہے۔ اچھا، جاگنے کے تعلق سے پھر یہ سمجھ لیں جو نہیں جاگ رہا ہے پوری رات اس کو لان تان، غلط بات ہے، جیسا کہ سب بات سامنے آ گئی۔ جس کو جتنا وقت عبادت کا مل رہا ہے عبادت کرے، دعا کرے، استغفار کرے وغیرہ وغیرہ۔ لہو و لعب، تماشا، یہ تمام شروع کریں گے تب جا کر پھر شروع ہوتا ہے کہ یہ لوگوں نے اس رات کو لہو و لعب والی رات بنا دیا وغیرہ وغیرہ بنا دیا۔ یہ سب سے بچیے گا تو پھر دوسرے لوگ اس پر بات نہیں کریں گے۔ پھر دوسرے دن روزہ، جن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے، پھر کبھی کبھی رکھتے تھے۔ امت کو کیا میسج ہے کہ روزہ کثرت سے رکھو، لیکن اپنی طاقت کو دیکھ لیجیے۔ اب 15 کے بعد جو صبح ہوتی ہے، اگر روزہ نہیں رکھا تو بہت عجیب انداز میں لوگ دیکھتے نہیں۔ آسانی کے ساتھ، محبت میں، اپنے گناہ کی تلافی کے لیے سنت سمجھ کر آپ نے روزہ رکھ لیا، کوئی بات نہیں، لیکن لان تان کرنے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ یہ فرض روزہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو فرض سمجھ رکھا ہے، اسی وجہ سے کیا کہ رمضان کو روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، رمضان والا روزہ فرض ہے، یہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ کیا بھائی، سمجھیے، دین سمجھیے، دین سمجھ کر پھر عمل کیجیے۔ کس کو کریں گے تو کیا ثواب ملے گا، کس کو کریں گے تو کیا ثواب ملے گا، 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز قبرستان جانے کے تعلق سے، جی عبادت چھوڑ دیے، نفل چھوڑ دیے، ذکر و اذکار نہیں، اور ہاتھ میں ہاتھ جوڑ کر قبرستان جا رہے ہیں، کیا تماشا ہو رہا ہے بھائی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تشریف لے گئے، ایک بار آپ بھی چلے جائیں۔ یہ کیا کہ اہتمام سے گروپ بنا کر کے 6 ساتھی 10 ساتھی گپ مارتے ہوئے جا رہے ہیں، اور وہاں جا کر کے دیکھ رہا ہے انتظام ہے کہ نہیں، انتظام ہے کہ نہیں، اور پھر گپ مارتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ گھر ہی میں بیٹھ کر عبادت کریں۔ اس لیے قبرستان اگر جانا ہے تو انفرادی چلے جائیے، واہ ویلا، چلو ہٹو بچو، یہ وہ، اور جا کر فاتحہ پڑھیے اور چلے آئیے۔ جو نہیں گئے کوئی حرج نہیں، ایسا تھوڑی ہے کہ نہیں جائیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ مرحومین کو آپ گھر سے یاد کیجیے، جیسے کہ سنت ہے جمعہ کو جایا کیجیے، ہر جمعہ کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد۔ تو جو کام کرنے کے ہیں وہ کام کیجیے، شریعت میں جس کا جو معیار ہے اسی پر رہنے دیجیے، اپنے طرف سے اس کو بڑھا کر چڑھا کر
یہ سب مت کیجئے۔ جو فرض ہے فرض رہنے دیجئے، جو واجب ہے واجب رہنے دیجئے، جو سنت مؤکدہ ہے سنت مؤکدہ رہنے دیجئے، جو سنت ہے سنت رہنے دیجئے، جو مستحب ہے مستحب رہنے دیجئے، سب کو اپنے اپنے درجے میں رہنے دیجئے، اور اسی اعتبار سے اپنے آسانی کے ساتھ عمل کرتے رہیے۔ انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گا، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اس مہینے کی قدر کیجئے، پورے مہینے کی قدر کیجئے، رمضان کی قدر کیجئے، پوری زندگی کی قدر کیجئے۔ اللہ رب العزت جو آنے والی رات ہے اس میں لہو و لعب اور شرور و فتن اور گھومنے تمام چیزوں سے بچنے والا بنائے، عبادت کرنے والا، نفل پڑھنے والا، توبہ کرنے والا، قرآن پڑھنے والا، ذکر و اذکار کرنے والا بنائے۔ آمین۔